والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک، داتا، رازق، گنج بخش اور فیض عالم ہے۔ اور درود و سلام نبی دو جہاں، سرور کون و مکان، احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم اور مرشد اعظم بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کے ان مختصر سے لمحات میں جو عنوان آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہے دوستی اور دشمنی کا معیار، کہ دوستی اور دشمنی کس سے کی جائے اور کیوں کی جائے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر ذی روح چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، روح دی ہے، وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، نوجوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان، جس کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ لیکن محبت کے انداز بھی جدا ہے اور وجوہات بھی الگ ہیں۔ محبت کرنے کی وجہ دنیا میں مختلف ہیں۔ کوئی کسی سے محبت صرف اس کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت اس کے مال کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت اس کے رشتہ داری کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت اس کے عہدے کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت اس کی پریشانیوں اور اس کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ پیار اور سلام اس کی آزمائشوں مصیبتوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہے جس کے اندر نہ امیری اور غریبی کو دیکھا جاتا ہے، ایک محبت وہ ہے جس کے اندر نہ اپنے اور پرائے کو دیکھا جاتا ہے، ایک محبت وہ ہے جس کے اندر بڑے اور چھوٹے کو نہیں دیکھا جاتا، جس کے اندر امیر اور غریب کو نہیں دیکھا جاتا، جس کے اندر قوم اور برادری کو نہیں دیکھا جاتا، جس کے اندر حسن اور غیر حسن کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے
اندر اگر دیکھا جاتا ہے تو اسلام کو دیکھا جاتا ہے، ایمان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ ایک اللہ کی خاطر محبت اور ایک اللہ کی خاطر دشمنی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس نے 4 کام کیے، ایک اللہ کی خاطر محبت، ایک اللہ کی خاطر نفرت، ایک اللہ کی خاطر دینا، ایک اللہ کی خاطر روکنا، جس میں یہ 4 کام آگے، فقد استکمل الایمان، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کی خاطر محبت مطلب یہ ہے کہ اسلام دیکھا جائے، ایمان دیکھا جائے، مومن دیکھا جائے، نمازی دیکھا جائے، پرہیزگار دیکھا جائے، متقی دیکھا جائے، رنگ روپ، قد کاٹ، مال دولت، روپیہ پیسہ نہ دیکھا جائے، اس کے ساتھ محبت کر لی جائے۔ اور اللہ کی خاطر دشمنی، اگرچہ میرا رشتہ دار، میرا عزیز و اقارب، میرا محلے دار، میری قوم برادری کا انسان، میرے ساتھ پیار کرنے والا انسان، لیکن چونکہ اللہ کا دشمن، اللہ کا باغی، مشرک ہے، اس کے ساتھ نفرت کرنا اسلام کی خاطر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بغض ہے۔ اللہ کے لیے دینے کا مطلب ایک غریب ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، اس کو اللہ کے لیے دیا جائے، اور اللہ کے لیے روکنے کا مطلب اگرچہ غریب ہے، فقیر ہے، حقدار ہے، لیکن مانگتا ہے کسی اور کے نام کا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، جمعرات کا روز، بزرگوں کا دن، اور پلا پلا کے نعرے لگا کے پنجتن پاک کے نام کا دے دو۔ جب وہ ایسی بات کرے تمہیں نظر بھی آ رہا ہے فقیر ہے، تمہیں پتہ چل رہا ہے حقدار ہے، تم سمجھتے ہو اس کو دینے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اس کو نہ دینا بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور جو یہ 4 کام کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، 4 خوبیاں جس میں آ جائے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس انسان کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو اب اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات پوری طرح موجود تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، زبور میں بھی کیا۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت، بہت فولاد، بہت تیز، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم، پیار، محبت، شفقت، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ دکھلاوے کی خاطر نہیں، یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے سیماہم فی وجوہہم، آپ ان کو چہروں سے پہچان لو گے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، آپس میں نرم، دشمن کے لیے گرم، نماز، رکوع، سجدہ کرنے والے۔ اور میں نے ان کی صفات فی التوراۃ والانجیل والقرآن، میں نے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں بیان کر دی ہیں کہ ایسی صفات والے لوگ مجھے بڑے پسندیدہ لوگ۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بات پوری طرح موجود تھی۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام موجود ہیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا۔ نبی کائنات علیہ السلام کا ایک انداز تھا کہ جب بات سمجھانا ہوتی تو بسا اوقات ان کی پوری توجہ اپنی طرف پہلے کرواتے، اور آپ نے اس کی توجہ اپنی طرف کروانے کی خاطر پہلے سوال کیا صحابہ کرام سے، اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہیں پتا ہے
کہ اللہ کو اعمال میں سے کون سا عمل بہت زیادہ پسند ہے؟ قال قائل الصلاۃ، ایک کہنے لگے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم کے مطابق نماز سب سے عظیم عمل ہے، کیونکہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دوسرے کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال کے مطابق زکوٰۃ سب سے عظیم عمل ہے کہ جس کے ذریعے مسلمان کی ہمدردی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے سوالوں کے جواب دیے، دوسرے متوجہ ہوئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ ہاں اب میرا جواب سنو، تمہاری بات اپنے طور پر ٹھیک ہے، نماز کا بڑا مقام ہے، زکوٰۃ کا بڑا مقام ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سبھی آتے ہیں، لیکن میں تمہیں ایسے حالات میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب نماز تو تم پڑھ رہے ہو، روزے تم رکھ رہے ہو، زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر رہے ہو، اب تمہارے لیے سب سے عظیم عمل یہ ہے احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اب تمہارا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ایک اللہ کے لیے محبت کرنا، ایک اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت۔ اور یہ کام انسان کو ایسے عظیم منصب پر پہنچا دیتا ہے کہ کسی اور عمل کی وجہ سے شاید آپ اس مقام پر نہ پہنچ پائیں۔ ایک عام گھرانے کا انسان اور صدیوں بعد پیدا ہونے والا انسان اور ایک عام محلے کا رہنے والا انسان، ایک عام شخص اگر اس کے دل میں اسلام کی ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، صحابہ کرام کی محبت آ جائے، ائمہ دین کی محبت آ جائے، اولیاء اللہ کی محبت آ جائے، مسلمان کی محبت آ جائے، پھر انسان کا گریڈ بہت اپ ہو جاتا ہے، پھر انسان بہت اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے، بڑے عظیم منصب پر پہنچتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بیان کرنے والے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس سجی ہوئی ہے، آنے والا آیا، دیہات کا رہنے والا، نہیں جانتا تھا اسلام کے زیادہ احکامات کو، نہیں پہچانتا تھا دنیا کی زیادہ باتوں کو، نہیں علم رکھتا تھا دنیا کے داؤں اور فریب کا، نہیں اس کے پاس مال و دولت، لیکن تھا مسلمان۔ آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور آ کر سیدھا سا سوال شروع کر دیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کا سوال سن کے متعجب ہوئے، تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے زلزلے، قیامت کے دن اللہ کا عذاب، قیامت کے دن اللہ کی پکڑ، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اور تو قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کب آئے گی؟ آپ نے اس کو سوال کا جواب ابھی نہیں دیا، پہلے یہ پوچھا وما اعددت لہا، مجھے یہ تو بتا تو نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کیا، جتنے عام لوگ کرتے ہیں میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، غیر انی احبک فی اللہ، لیکن ایک عمل میرے کوٹ کوٹ کر میرے انگ انگ اور رگ و ریشے میں بھرا ہوا ہے، میرے پورے جسم میں ایک بات بڑی مضبوطی کے ساتھ داخل کر دی گئی ہے، غیر انی احبک فی اللہ، کہ میں آدمی آقا کائنات آپ کے ساتھ اللہ کی خاطر سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جو آپ کا عمل، جو آپ کا قول، جو آپ کا فعل، جو آپ کی سنت، جو آپ کا طریقہ، اسے بڑے دل و جان سے محبت کے ساتھ قبول کرتا ہوں، اور میری آپ کے لیے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے پھر تو خوش ہو جا،
انت مع من احببت یوم القیامہ، یہ تیرا عمل چھوٹا عمل نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا میدان محشر میں جمع ہوگی، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے شہید، بڑے بڑے نیک لوگ جب قیامت کے دن جمع ہوں گے، انت مع من احببت یوم القیامہ، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے کہ تیرے دل میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر گارنٹی بھی میں دیتا ہوں، جہاں میں نبیوں کا سردار، پیغمبروں کا امام، ساری دنیا کا سردار اور اللہ کا سب سے بڑا محبوب پیغمبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں گا، تو اپنی اس محبت کی وجہ سے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ المرء مع من احب یوم القیامہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی کہ جس کے ساتھ محبت اسی کے ساتھ انجام، فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی یہ فرمان سن کے ہوئی کہ اب تو سچی خیر ہے، اب تو ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تیری محبت اسی کے ساتھ تیرا انجام، اور ہم صحابہ کرام سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہمیں حوصلہ ہو گیا کہ قیامت کو ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، کائنات کے امام نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کی اس کی محبت ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس کی محبت دنیا کے فنکاروں کے ساتھ، اگر اس کی محبت دنیا داروں کے ساتھ، اگر اس کی محبت مال داروں کے ساتھ، اگر اس کی محبت یہود و نصارہ کے ساتھ، اگر اس کی محبت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اگر اس کی محبت بے نمازوں کے ساتھ، اگر اس کی محبت بے دینوں کے ساتھ، اگر اس کی محبت دنیا داروں کے ساتھ ہے، پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر اس کے دل و جان میں اسلام سے، مسلمان سے، صحابہ کرام سے، مومنین سے، اولیاء اللہ سے، انبیاء سے محبت ہوگی تو کائنات کے امام کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، دنیا کے کسی کونے کا انسان، کسی نسل کا انسان، کوئی عظیم یا غریب، بڑا یا چھوٹا، اعلیٰ یا ادنا، کسی قوم، قبیلے، برادری کا انسان ہو، لیکن اگر اس کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ ہوگا، صحابہ سے محبت ہے تو ان کے ساتھ ہوگا، تابعین سے محبت ہے ان کے ساتھ ہوگا، ائمہ کے ساتھ محبت ہے ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر دنیا داروں کے ساتھ محبت ہے تو پھر ان کے ساتھ ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن جب حالات بڑے سخت ہوں گے اور ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی کا عالم، اور اس وقت ظالم یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن کا 19واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹ کاٹ کے اپنی بوٹیاں کاٹے گا اور زبان سے یہ کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کے ساتھ محبت نہ کرتا، اس کے ساتھ پیار نہ کرتا، دنیا دار کے ساتھ دل نہ لگاتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میرے دل و جان میں، میرے دل و دماغ میں مع الرسول سبیلا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپنا لیتا، ان سے محبت کرتا تو آج میرے نظارے ہوتے، آج میں نے ان کے ساتھ محبت کی ہے، آج مجھے یہ صلہ مل رہا ہے۔ ظالم تو اپنے آپ کو کاٹے گا اور پچھتائے گا کہ میں نے کیوں ان لوگوں کے ساتھ محبت کی۔ اور جو مومن ہوگا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کی، مسلمان کے ساتھ محبت کی، مومن کے ساتھ محبت کی، نیک انسان کے ساتھ محبت کی، اس کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر، شام کا علاقہ، شام کے علاقے میں جب میدان محشر سجے گا، پورے میدان میں کوئی ایک سائے کی جگہ نہیں ہوگی، اور یہ سورج انتہائی قریب آ جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صرف 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، صرف 1 میل کے فاصلے پر۔ آج گرمی کے مہینے میں
اگرچہ کروڑوں میل کے فاصلے پر، اور صحیح مدت، صحیح اندازہ کسی کے پاس نہیں، سائنس کے اپنے اندازے کے مطابق کروڑوں میل کے فاصلے پر، لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے اس کی چلچلاتی دھوپ میں کھڑا ہونے والا انسان بکھلا جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ 1 مہینہ 1 گھنٹہ بھی اس کے اندر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اگر اس کو 1 ہفتہ کھڑا کیا جائے وہ زندہ نہ رہ سکے، مہینہ کھڑا کیا جائے شاید اس کا وجود ختم ہو جائے، اتنی دور سے اتنی تپش، لیکن جب اتنی قریب آئے گا 1 میل کا فاصلہ، ساری دنیا پریشانی کے عالم میں بکھلا رہی ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، یوں محسوس ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں گر رہا ہے، اپنا وجود سنبھالا نہیں جا رہا۔ فرمایا سنو، نہ اس نے کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ نشہ کیا ہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ تیرے رب کے عذاب کی سختی ہے۔ ایسے عالم میں کیا کہنے اس انسان کے کہ کائنات کا امام، کائنات کا رب ایک اعلان کرے گا، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میں رب کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اب ان کے چہرے روشن ہوں گے، اب وہ لوگ خوش ہوں گے کہ ہم نے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، آج میں ان کو اپنا سایہ عطا کروں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ پورے میدان میں کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، اور 1 2 4 دن کے لیے نہیں، 50,000 سال کا دن، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ جس نے دنیا کے لیے محبت کی، یاروں دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہا، پھٹے کے اوپر بیٹھا رہا، دکانوں کے اوپر بیٹھا رہا اور واہیاتی باتیں کرتا رہا، اور وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کہے گا ہائے افسوس میں نے ان کے ساتھ محبت کیوں کی۔ اور آج آپ دیکھ لو، کوئی نمازی ہو غریب، کوئی دیندار ہو غریب، کوئی انسان پکا مسلمان ہو لیکن اس کی ذات قوم برادری نیچی ہو، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اس کے ساتھ رشتہ نہیں طے کر سکتے، اس کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتے، اس کے ساتھ تعلق نہیں بڑھا سکتے، اور ہم دیکھتے کس کو ہیں؟ پیسہ ہے، روپیہ ہے، دکان ہے، مکان ہے، خوبصورت ہے، اس کی اعلیٰ قوم برادری ہے تو سب ٹھیک ہے، چاہے زمانے کا ذلیل انسان کیوں نہ ہو، زناکار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، شرابی کیوں نہ ہو، زمانے کا بدترین انسان کیوں نہ ہو، لیکن روپیہ، برادری، محلے دار، رشتے دار بس دیکھا جاتا ہے اور ساری محبتیں ان کے اوپر قربان کر دی جاتی ہیں۔ اور نیک انسان، دیندار انسان، 5 وقت کا نمازی انسان، محلے کے اندر شریف انسان، لیکن دنیا نہیں ہے، دین کی دولت سے مالا مال ہے، نہیں، نہ عورت اس کو پسند کرتی ہے، نہ مرد اس کو پسند کرتا ہے۔ اور رب کا یہ فرمان ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اگر تم نے دنیا کے اندر پیمانے یہی رکھے، پھر قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں دنیا کی زندگی میں ایماندار سے محبت کر لیتا، بے ایمان سے اپنا رشتہ نہ کرتا، اپنا تعلق نہ جوڑتا اس کے ساتھ۔ لیکن اس دن پھر وہ پچھتاوا کسی کے کام نہیں آئے گا، اور خوش قسمت وہ ہوگا جس نے آپس میں پیار، محبت، دوستی ایک اللہ کی خاطر کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے عرش کے سائے میں بلائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو 50,000 سال تک کھڑا رکھیں گے؟ اب آپ دیکھیں یہ کس قدر بڑا کام ہے۔ کوئی طاقتور سے طاقتور انسان 1 مہینہ مسلسل کھڑا رہ سکتا ہے، کیا کوئی 1 سال کھڑا رہ سکتا ہے کہ بیٹھے ہی نہ، نیچے نہ ہو؟ اور ذرا غور کیجیے اس وقت عالم کیا ہوگا، ادھر چلچلاتی دھوپ ہے، ادھر پسینے سے شرابور ہے،
ساری انسانیت جمع ہے اور اس نے کھڑا ہونا ہے، 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، 1 صدی کے لیے نہیں، 50,000 سال تک ایک دن، اور ساری انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑی رہے گی۔ لیکن عظیم ہے وہ شخص جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں بھی بلائیں گے اور کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، اللہ اپنے عرش کے سائے میں نور کے چمکتے ہوئے ممبر منگوائیں گے اور ان کو اعلان ہوگا، تم نے دنیا کے اندر دنیا کو نہیں دیکھا، تم نے دنیا میں اپنی قوم برادری کو نہیں دیکھا، تم نے دنیا میں ایک اللہ کی خاطر محبت کی، ایک اللہ کی خاطر رشتہ کیا، ایک اللہ کی خاطر تم نے تعلق کو جوڑا تھا۔ لہم منابر من نور، یہ میرے نور کے ممبر لگے ہیں، اب سارے آ کر ان ممبروں کے اوپر براجمان ہو جاؤ اور مزے کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ۔ ذرا تم غور کرو، ایک دنیا کی عدالت ہو، سارے لوگ سامنے آ کر کھڑے ہیں اور ایک جج سامنے 100 افراد میں سے کسی ایک کو آواز دے کر اپنے پاس بلا کر بٹھا لے، وہ خوشی کے مارے ہر ایک کو بتائے گا اور باقی 99 دیکھیں گے کیسا عظیم انسان ہے، کتنے اس کے تعلقات ہیں، کتنی اس کی پرسنالٹی ہے، کتنا اس کا مقام ہے کہ اس جج نے اس کو اپنے قریب بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کی تو بڑی بلے بلے ہے، لیکن ذرا دیکھو دنیا کے سارے بادشاہ، سارے عمراء، سارے وزراء، سارے لوگ جہاں کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے جب انسان کو اللہ بلائیں گے، بندے آ جا میرے عرش کے نیچے آ جا، نور کے ممبر پر آ جا، اور وہ کوئی حقیر سا ممبر نہیں، یغبطہم النبیون والشہداء، حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے۔ ابھی انبیاء کرام کو ان کا مرتبہ دکھایا نہیں گیا، انبیاء تو ان سے لاکھوں درجے اوپر ہیں، شہداء کا بھی مقام ان سے اوپر ہے، لیکن ابھی جب ان کو مرتبہ نہیں ملا تو یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی ایک تمنا آئے گی۔ حدیث کے الفاظ یغبطہم النبیون والشہداء، انبیاء اور شہداء بھی چاہیں گے کہ اللہ اس طرح کا مقام تو ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ان کے دل میں رشک آئے گا، اگرچہ ان کا مقام ان سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، لیکن یہ اتنا عظیم مقام ہوگا کہ 50,000 سال کے دن میں اللہ نہ اس کی گرمی کو برداشت کرے، نہ اس کے کھڑا ہونے کو برداشت کرے۔ لیکن کب؟ جب انسان دنیا میں اپنا من مارے گا، دنیا میں اپنا ناک نیچا کرے گا، دنیا میں مسلمان سے محبت کرے گا، دنیا میں دنیا کی خاطر نہیں بلکہ ایمان کی خاطر آپس میں تعلقات کو قائم کرے گا۔ اور اگر دنیا میں وہ کسی مومن کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور اگر آپ آج کا اندازہ لگائیں بیاہ کے اوپر، شادی کے اوپر، تعلقات کے اوپر، اور عید اور خوشی کے دنوں میں انسان بڑے بڑے لمبے سفر کرتا ہے، لیکن صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ یہاں سے اسلام آباد جا رہا ہے، کس کو؟ ایک آدمی کو ملنا ہے، میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، خوشی کے موقع پر آ رہا ہے، شادی کے موقع پر آ رہا ہے، کیوں؟ وہ میرا رشتہ دار، میں اس کا رشتہ دار، اس نے مجھے دیا، میں نے اس کو دینا ہے، اگر وہ نہیں دے گا میں نہیں دوں گا، ہمارے ذہن میں دنیا داری کے لیے۔ لیکن اگر صرف انسان ایک سفر ایسا کرے کہ اپنے گھر سے نکلا، نہ دولت کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ رشتہ داری کے لیے، نہ کسی کام کاج کے لیے، نہ کسی عہدے منصب کے لیے، صرف ایک دل میں تمنا ہو، یہاں سے نکلوں گا، وہاں پہنچوں گا، اس سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا، اس سے دیدار کروں گا، صرف اس خاطر کہ وہ اللہ کا بڑا نیک ولی ہے، میں نے اس کو جا کر ملاقات کر کے، سلام کر کے، حال چال پوچھ کے، محبت کی 4 باتیں کر کے واپس آنا ہے، صرف اس خاطر نکلتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، تو اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک انسان اپنے گھر سے نکلا، دوسرے علاقے کی طرف جا رہا ہے، اللہ کو سارا علم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتہ اس کے رستے میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ فرشتہ وہاں کھڑا ہے جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے،
یہ آیا اس کے قریب سے گزرا، اس نے سلام لیا، اس نے جواب دیا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ فلاں علاقے فلاں دیہات میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں ایک آدمی سے ملاقات کرنی ہے، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوال کرتا ہے حل لک من نعمت ترب علی، اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا جس احسان کا بدلہ دینے جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، میرے اوپر کوئی انعام نہیں کیا۔ کیا تو اس کا کوئی قرض واپس کرنے جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، میرا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ کہا غیر انی احب فی اللہ، ایک مقصد، ایک بات، ایک نیت، ایک سوچ یہ کہ وہ اللہ والا ہے، میں اس کے ساتھ دل میں محبت رکھتا ہوں، میں اس کی ملاقات اور دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس نے کہا ہاں یہی بات تیری زبان سے سننا چاہتا تھا، میں دیکھنے میں انسان ہوں لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، حقیقت میں میں فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں ان اللہ یحبک کما احببت فی اللہ، یاد رکھ جس طرح تیرے دل کے اندر اس کی محبت ہے، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے، آسمانوں کے اوپر رب کائنات کسی طرح تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، تیرے ساتھ پیار کرتا ہے، تیرے دل میں اس کی ملاقات کی تمنا ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، تیرے ساتھ محبت کرتا ہے تیرا رب۔ ایک انسان جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں کا رب بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اگر دنیا کے لیے محبت کی جائے پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے یا کسی کو اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے، نادا مناد من السماء، تو آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے طبتا وطاب ممشاکا وتبوأت فی الجنت منزلا، تو بڑا عظیم انسان ہے اور تیرا چلنا بڑا تجھے مبارک ہو، اور تو نے اپنے گھر سے نکلنے کی وجہ سے جنت میں ایک محل تیار کروا لیا ہے۔ اللہ کو تیرا نکلنا اتنا پسند آیا، اللہ نے جنت کے اندر ایک محل بنا دیا۔ اللہ کی خاطر محبت یہ ایک عظیم عمل ہے، اور جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل ایسا ہے جس کے نیچے بنیادیں اور ستون یاقوت کے بنائے گئے ہیں، علیہا غرف من زبرجد، اور اس کے اوپر جو چھت ڈالی گئی ہے اور کمرے ڈالے گئے ہیں وہ زمرد کے نگینوں کے بنائے گئے ہیں، اور ان کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ساکنوہا، اس میں رہیں گے کون؟ جو موتیوں کا، خالص موتیوں کا اور ہیرے جواہرات کا بنایا وہ محل۔ فرمایا ہاں اس میں رہنے والے المتحابون فی اللہ، جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اللہ ان کو وہ محل عطا فرمائیں گے۔ اور اس کا اب دوسرا رخ، اللہ کی خاطر محبت کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے، اور اللہ کی خاطر نفرت کرنا یہ بھی مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ مداحنت، بہت زیادہ کمی، اور یہ بہت زیادہ بات عام ہے، چھوڑو جی ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ اپنی بات کر دیں گے، نہیں ان کے ساتھ جدھر وہ بیڑے چل رہی ہیں اس کے پیچھے تم بھی چلو، جیسے وہ کر رہے ہیں اسی طرح تم بھی کرو، ان کی اگر تم نے مخالفت کی، ان کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو نہ ملایا تو لوگ تمہیں کیا سمجھیں گے، یہ بھی چاروں نچار دل میں چاہے برا ہی سمجھے ان کے ساتھ چل جاتا ہے۔ یہ اسلام اور ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اٹھاؤ 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ، پہلی سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو قوم ایک اللہ پر ایمان لاتی ہے، آخرت پر ایمان لاتی ہے، کبھی ان میں یہ بات نہیں پائی جائے گی یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کی پینگے پائے، یا ان کے ساتھ محبت کے پروان چڑھائے، یا ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے، یا ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرے، یا ان کے ساتھ محبتیں کرے، ان کے ساتھ سلام اور مسافے کرے، اور ان کے ساتھ ساری بات کو بڑھاتے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ باپ دادا کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اگرچہ اولاد کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اگرچہ قوم قبیلہ کیوں نہ ہو، جب اللہ کا دشمن ہے وہ دل کے ساتھ اس سے محبت نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کا دوست ہے وہ دل کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کریں گے، دشمنی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی صفت بیان فرمائی۔ اور آپ دیکھ لو ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لو،
ان کے بال کیسے ہیں؟ کیا یہ اسلام مسلمانوں کی نقل کر رہا ہے؟ ان کا ہیئر سٹائل دیکھ لو، ان کے جوتے دیکھ لو، ان کا لباس دیکھ لو، ان کا رہن سہن دیکھ لو، ان کے فنکشن دیکھ لو، شادی غمی بیاہ ساری باتیں دیکھ لو، کیا یہ اسلامی طریقے کے مطابق ہے؟ نہیں، جو نیٹ پر دیکھا وہ نقل کر لی، جو ہم نے ڈش پر دیکھا اس کی نقل اتار لی، جو ہم نے غیر مسلم کو دیکھا اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیا اور یہ کہ میری اسلام سے محبت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام سے محبت ہے تو مسلمان کے طریقے پر چلنا ہوگا، اس کے ساتھ چلنا ہوگا، اور اگر کفار سے محبت ہے پھر اپنے آپ کو بیدار بھی کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب تو ہندو کے ساتھ بھی محبت شروع کر دے، سکھ کے ساتھ بھی محبت شروع کر دے، انگریز کے سارے کلچر کو لے لے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی ساری باتوں کو اپنے گھر کے ہر فرد کے اوپر اتار دے اور پھر کہے کہ میرا نامہ اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، صحابہ کے ساتھ مجھے جنت میں محل مل جائے، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یا مسلمان سے محبت کر یا کافر سے محبت کر، جس کے ساتھ تو کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا، محمد اس کا نام رکھا تھا، بعد میں مسلمان ہوا، محمد نام رکھا تھا، نہیں مسلمان ہوا۔ آپ زور سے جبر سے کلمہ نہیں پڑھا سکتے، جبر سے آپ اس کو اسلام پر نہیں لا سکتے، مسلمان نہیں ہوا۔ اب مکے سے ہجرت کی، مدینے میں پہنچے، مدینے میں پہنچے تو پہلا مارکا آ گیا جس کو آپ بدر کہتے ہیں۔ اب کیسا ماجرا ہے، کیسا انداز ہے، باپ پیغمبر علیہ السلام کا سب سے بڑا حمایتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ساری امت کے انسانوں میں انبیاء کے بعد عظیم ترین شخصیت، اور اب یہ بھی اپنے گھر سے تیاری کر کے نکلے ہیں اسلام کے لیے، اور بیٹا دشمن ہے، بیٹا ان کے ساتھ میدان سجتا ہے، ادھر باپ مسلمانوں کی صفوں میں ہے اور بیٹا کفار کی صفوں میں ہے۔ اب میدان سجا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، مسلمانوں نے 70 کافروں کو مارا، باقی کافروں کو بھگایا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت لیا، بدر میں 3 دن ٹھہرے، بعد میں مکے مدینے میں پہنچے، باپ بھی اسی گھر میں آ رہے، بیٹا بھی اسی گھر میں آ رہا ہے۔ بیٹا تو تھا لیکن دلی محبت نہیں ہے۔ ایک دن باتیں کرتے کرتے بیٹا کہتا ابا جان صحیح بات یہ بتاؤں، جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، تیر برس رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، چلتے چلتے 1 2 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں چلتے چلتے آپ نیچے آئے تھے، لیکن میں نے اپنی تلوار کو قابو کیا، اگر میں چاہتا تو مار دیتا، لیکن باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا، ہمارے جیسا ہوتا۔ بیٹا اچھا کیا، بہترین کیا، تو نے ٹھیک کیا، لیکن ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا تو نے ایسا کر لیا تو کر لیا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر میری تلوار کے نیچے میرے بیٹے تو آ جاتا، خدا کی قسم ہے اپنا بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ اسلام کے اندر حقیقی محبت اور حقیقی نفرت اسلام کی وجہ سے ہے۔ بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ، سارے عزیز و اقارب وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب اسلام قبول نہیں کریں گے، مسلمانی نہیں اگر ان کے اندر ہوگی تو دلی محبت ان کے لیے نہیں کی جائے گی۔ ہاں ماں باپ ہے، دنیا کے اعتبار سے ان کا ادب کیا جائے گا، دنیا کے اعتبار سے ان کا خیال کیا جائے گا، اولاد ہے دنیا کے اعتبار سے اس کو کھلایا پلایا جائے گا، لیکن دل میں اس کے ساتھ محبت نہیں رکھی جائے گی۔ اسلام کی خاطر محبت، اسلام کی خاطر نفرت، اسی کے اوپر انسان کا دار و مدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑا نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقوم، انہوں نے اپنی قوم کو یہ واشگاف الفاظ میں فرمایا تھا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں،
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے نا بتوں کی، ہم ان سے بھی بری ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی جنگ بھی ہے، دشمنی بھی ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں جب تمہاری زبان سے ایک اللہ کی توحید کا اقرار آئے گا ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، پیار محبت تمہارے لیے آ جائے گا. اور یہی اسلام اور ایمان کا ہمارے پاس یہی تقاضا ہے، اور یہ اسلام ہم سے مانگتا ہے کہ محبت دل کے ساتھ ایک اللہ کی خاطر کی جائے. دنیا کے مفاد، رشتہ داری، عزیز و اقارب کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے محبت کی جائے. رشتہ داریاں اسلام کی وجہ سے کی جائیں، تعلقات اسلام کی وجہ سے جوڑے جائیں، اور اگر توڑے بھی جائیں تو دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اسلام کی خاطر توڑے جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.